بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ آج مختصر وقت میں کچھ بھائیوں کی درخواست تھی کہ قرآن مجید کے ترجمہ کی فضیلت اور اس سے روگردانی کرنے کی مذمت کے حوالے سے یا وعید کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں ایک سوال پوچھا ہے، وہ سوال ہم سب مسلمانوں سے ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی، قرآن مجید کے مفہوم کی طرف دلچسپی نہ کرنے کی، اس کے لیے وقت نہ نکالنے کی، یا تو ہمارے ترجیح جو ہے قرآن مجید کو سمجھنا ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، وہ الرحمن ہے، جس نے اپنی پہچان بھی یوں کروائی کہ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ پیغام۔ اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس آسمان کے رب کا پیغام آئے اور اس پیغام کو پڑھنے تک گوارا نہ کریں کہ وہ پیغام کیا ہے۔ میرا دوست مجھے میسج کرے، میری زبان اردو ہے، وہ مجھے انگلش میں میسج کر دے، میں فوراً کسی انگلش کے ماہر سے پوچھوں گا کہ میرے دوست نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، تڑپ جاؤں گا جب تک میں اس کو سمجھ نہ لوں۔ اور قرآن مجید کے ساتھ میری وفا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یا جو کچھ میں ہوں وہ جس ذات کی وجہ سے ہے، اس کا پیغام میرے پاس موجود ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ اس پیغام میں ہے کیا۔ سوال کیا کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی سے جب ہم جائیں گے صرف قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اگر ناظرے کے طور پر آتا ہے یہ کفایت نہیں کرے گا۔ اگر وقت کے باوجود ہم نے اس کو نہ سمجھا، قبر میں عذاب ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جس شخص نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس زندگی سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی اس کی تنگ کر دی جائے گی، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ برزخی زندگی میں یہ عذاب، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے محروم کر دیا جائے گا، یہ دوسرا نقصان ہوگا۔ اور جب محشر کا میدان سجے گا، وہاں پر صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے، اس شخص کے خلاف جائیں گے، ہٹ درد کروائیں گے جس شخص نے قرآن کو نہ سمجھا۔ صرف یہ نہ کہ اس نے قرآن پاک کو ناظرے کے طور پہ نہ پڑھا، نہیں، بلکہ جس نے قرآن پاک کو نہ سمجھا اس شخص کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ درد کروائیں گے۔ سورۃ الفرقان 19واں پارہ ہے، فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا، رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا رب، ہے اللہ، ہے میرے پالنے والے، یہ میری قوم تیرے سامنے ہے، اس سے آج پوچھ، آج اس کا مواخذہ کر، آج یہ تیرے دربار میں ہے، آج میں محمد ان کے خلاف جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کے رکھا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے
کہ قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑنے سے 3 طرح کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل قرآن مجید کو پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتا، ناظرہ تک اس کو نہیں آتا۔ دوسرا وہ ہے ناظرہ تو اس کو آتا ہے لیکن قرآن مجید کا مفہوم جو ہے وہ نہیں جانتا، قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن مجید میں ہے کیا یہ وہ نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں، تیسری چیز کا فقدان یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا۔ اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بندے کے پاس نہیں ہے، اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور کہیں گے ہے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو جو ہے چھوڑے رکھا تھا۔ ذرا سوچئے، ہمارے پاس مساجد میں، اس مسجد میں الحمدللہ تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی اس تفسیر سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو بڑے دور دراز سے آتے ہیں، 3 دن اپنا وقت نکالتے ہیں، حالانکہ جو پروفیسر ہوتے ہیں یا جو علمی شخصیات ہوتی ہیں ان کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، وہ اپنا حق اگر ادا کر رہے ہیں، ہم اگر اس کلاس میں نہ بیٹھیں، جن کو قرآن مجید کا مفہوم نہیں آتا وہ اس میں اگر نہ بیٹھیں، یہ ہمارے پاس سنہری موقع بھی ہے۔ کل یہی ڈاکٹر صاحب وہاں پہ کہہ دیں محشر کے میدان میں کہ اللہ میں فلاں مسجد میں گیا تھا، فلاں نمازی تھے، میں نے ان کو موقع فراہم کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے روگردانی کی۔ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کروں گا، لوہر کو ساٹا ان میں اقصی مسجد ہے، وہاں پہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ترجمہ کلاس کا۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 10 بندے جو میرے پاس ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان میں سے 2 سکول ٹیچر ہیں، ان کی عمر جو ہے لگ بھگ 35-40 سال کے قریب ہوگی۔ اب جن حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ شاید اس عمر میں جا کر ہم قرآن سیکھ نہیں پائیں گے، اس غلط فہمی کا ازالہ قرآن نے بھی کیا اور تجربے سے بھی ثابت ہوا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر میں ایک بار نہیں بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ لوگوں قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے اس پہ غور و فکر کرنے والا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ اقصی مسجد کے وہ نمازی 10 جن میں سے 2 ٹیچر ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، اس کے علاوہ نوجوان ساتھی ہیں 6، انہوں نے آدھا پارا پڑھا۔ میں نے پرکھنے کے لیے کہ دیکھوں ان کو کچھ آیا بھی ہے کہ نہیں، کچھ فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں، 5 طرح کے سوال بنائے تھے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل نوجوان وقار الیاس نے۔ اس نے اپنی طرز کے بنائے سوال، میں نے جب پرچہ دیکھا میں پریشان ہو گیا کہ شاید یہ میری کلاس نہیں حل کر پائے گی۔ ان میں سے 2 لڑکے نوجوان ایسے تھے جنہوں نے 40 میں سے 40 نمبر لیے، اور اوورآل جو تھے بلکہ 3، ان میں سے ایک جو اسکول ٹیچر ہیں، عمر بھی بڑی ہے، اس کے باوجود انہوں نے بھی 40 سے 40 نمبر لے لی، اور باقیوں نے بھی صرف 2 کے علاوہ باقیوں نے 35 سے اوپر نمبر لیے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم ایک ماحول پیدا کریں قرآن مجید کے لیے، یا ہمیں کوئی ماحول ملتا ہے، یہاں پر بھی میں نے سنا کہ ترجمہ کلاس ہوتی ہے، ساجد ربانی صاحب لیتے ہیں کلاس عشاء کے بعد، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکالیں اس کے لیے۔ دیکھو ہمیں اگر بچوں کو انگلش کا جب تک معنی نہ آئے، ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں، استاد کو فیس تک نہیں دینا گوارا کرتے، سکول والوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تحریکیں چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسی تعلیم ہے آپ کی، ہمارا بچہ انگلش تو پڑھ سکتا ہے دیکھ کر کے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ اس انگلش میں کیا لکھا ہے۔ ہم انگلش کے پیچھے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، جو میرے رب کا پیغام ہے اس کے لیے کیا ہم فری میں بھی وقت نہیں دے سکتے؟ یہ کل ہم سے پوچھ ہوگی۔ اگر پوچھ ہو گئی، 1-2 محشر کے میدان میں رسول اللہ کی ہیٹ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، مقدمہ، وہ اگر ہمارے خلاف چلا گیا تو ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے قبر کی زندگی میں بھی جو ہے ہمیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جب اٹھایا جائے گا تو کتنی بے عزتی ہوگی کہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا وقت اگر صرف ہو تو قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے صرف ہو، کیونکہ وہی لوگ دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود بھی قرآن سیکھتے ہیں اور آگے لوگوں کو سکھلاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔